بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ اپنے نئے درس کے قرآن کے اجمالی تعارف اور اہم عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے، اور آج کا ہمارا قرآن کا 23واں پارہ، اس کے اجمالی نکات اور اجمالی عناوین اور خلاصہ قرآن کے ساتھ کہ اس کے اہم عناوین کون سے ہیں اور اس پارے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کون کون سی باتوں اور کن سورہ کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا سورہ یاسین کا بقیہ حصہ جو کہ ابتدائی حصہ جو ہے وہ 22ویں پارے میں ذکر کیا گیا تھا، اور اس کا بقیہ حصہ 23ویں پارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے دوسرا سورہ صافات جو ہے اس کا مکمل یہاں پہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سورہ صاد کا مکمل جو ہے ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر سورہ زمر کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ یہاں پہ، اور اس کا انتہائی جو حصہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کی ابتدا میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں جو ہے وہ یہ ہیں کہ حبیب نجار کا قصہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا اس کی جو ہے وقعت و اہمیت اور اس کی حقیقت کیا تھی کہ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کو جو ہے وہ جھٹلایا، اور ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمتیں ملی ہیں اور خدا کی طرف سے کون سے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں دوسرا سورہ صافات میں اس کا پہلا نقطہ یہ کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر لیل و نہار، شمس و قمر کا نظام، اس کے بارے میں اللہ نے جو ہے وہ دلائل اور اس کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں اس کا نظام، اس کی نگہبانی، اس کی قدرت اور اس کی طاقت جو ہے وہ خالق لم یزل کے پاس ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ محشر کی ہولناکیاں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ، اور اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور سورہ صافات میں 2 باتیں ذکر کی گئی کہ جہنمیوں کا باہم لعن و طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ، آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہم نے کون سے کام انجام دیے تھے کہ ہم یہ مقام ملا، اور جہنمی کہیں گے کہ ہم نے کون سے ایسے گناہ اور کون سی ایسی برائیاں اور بدی جو ہے وہ ہم نے انجام دی تھی کہ جس کے بدلے میں ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنا ہے۔ یہ ان کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، پھر جناب ابراہیم کو بتایا، ان کو لے کے گئے، دمبا آ گیا، جناب اسماعیل بچ گئے، اور وہ ایک سلسلہ بہرحال چونکہ یہاں پہ وضاحت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، چونکہ خلاصہ اجمالی تعارف اور اہم نکات جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ، اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ وہ کون سی برائیاں، کون سے جو ہے زنا اور اس طرح کے افعال جو ہے وہ انجام دیتے تھے، اور ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا قصہ واقعہ کہ کیوں گئے، علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، نجات کیسے ملی، دعا کیا مانگی، مغفرت کیا جو ہے وہ طلب کی، وہ تمام وضاحت جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ ہمارا یہاں پہ مقصود جو ہے وہ نقطہ بیان کرنا، نکات بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ سورہ صاد میں 2 باتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید، خداوند متعال کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تمام انسانوں اور موت و حیات کے پورے نظام کے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ رسالت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کی اور قریش کی مذمت کی گئی، اور تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ جو ہے وہ بیان کیے گئے، اور دیگر انبیاء کرام کے قصے جو ہے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہاں سے ہمارے لیے بھی نقطہ ہے کہ ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے، چونکہ یہ انبیاء کی سنت بھی اور احکام حکم خداوندی بھی ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ بھی ہے، جس سے ہم خداوند متعال کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں اور آل محمد کے جوار میں اپنی جگہ اور اپنا ایک مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے چوتھا نقطہ تھا کہ سورہ زمر کے جو ابتدائی حصے میں 2 باتیں تھیں، اس میں پہلے قرآن کی عظمت، اس کے فضائل اور اس کا مرتبہ، اس کی شان و شوکت اللہ نے جو ہے وہ
بیان فرمائی، اور دوسرے نمبر پر پھر توحید کا ذکر کیا گیا جہاں پر خداوند متعال نے اپنی وحدانیت یکتانیت کا ذکر کیا ہے اور اپنے ایک ہونے کے دلائل اور اس کی تمام فضائل اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کا اجر کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، اور انکار کرنے والوں کا اجر اور ان کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک ہی آقا ہو۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس قرآن کے اجمالی تعارف، خلاصے اور چند اہم قرآن کے نکات اور عناوین کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں قرآن کے 23ویں پارے کے اجمالی تعارف اور خلاصے کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے نئے درس کے ساتھ اور 24ویں پارے کے خلاصے، اجمالی تعارف اور چند اہم عناوین و نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، اللہ حافظ۔